قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، اگر میں چاہتا تو ایک امت بنا دیتا. جیسے فرمایا: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتے تو جو بھی زمین میں ہیں سب مومن ہو جاتے. لَوَفَّقَ بَيْنَكُمْ فَلَمَا جَعَلَ اخْتِلَافًا وَلَا تَبَاغُضًا وَلَا شَحْنًا. کہ اللہ تم دلوں کو توفیق دے دیتے، دلوں میں محبت ڈال دیتے، کوئی بغض، کوئی ایک دوسرے سے حسد نہ ہوتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اگر تیرا رب چاہتے تو ساری امت دنیا کو، ساری مخلوق کو ایک دین پہ، ایک طریقے پہ کر دیتے، لیکن ہمیشہ ان میں اختلاف رہے گا، مگر وہ جن پہ تیرے رب کی رحمت ہو. اسی حکمتوں کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے. وَهَكَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں. اور اس کے بعد فرماتی ہے: ثُمَّ يَسْأَلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ جَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالْكَثِيرِ. اور پھر قیامت والے دن جب اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اٹھائیں گے، تو پھر تم سے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس کا تم کو بدلہ ملے گا. نقیر، ذرہ، قطمیر، فطیر، یہ ساری مثالیں. جیسے کھجور کے درمیان میں، دو درمیانوں کے درمیان میں ایک ایسے بال برابر ہوتا ہے، یا کھجور کی پشت پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس سے تشبیہ ہے کہ اتنی ذرا بات بھی ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک تو مثقال اور پھر ذرہ، یعنی معنی یہ ہوگا کہ ہر چیز کی وہاں حساب ہوگا اور جزا ہوگی. ان خیراً فخیر، ان شرًا فشر. اگر اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر اعمال بھڑے ہیں تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا. ثم حذر تعالی عباده عن اتخاذ الايمان دخلا خطية ومكرا لئلا تزول قدم بعد ثبوتها، مثلا لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الايمان الحادثة المشتملة على الصد عن سبيل الله.
اور اس کے بعد اللہ نے ڈرایا کہ تم جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو. جھوٹی قسمیں کھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خود راہ طریق سے استقامت سے ہٹ جاؤ گے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دوں یا میں یہ جھوٹی قسم کھا کے اس کو نقصان پہنچاؤں، تو اس بندے کے سلب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایمان ہی نہ چھین کہ اس کو اللہ کی نام کی اور اللہ کی عظمت کی اور اللہ کی قسم کی کوئی قیمت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے فتزل قدم، یعنی قدم جو ہے سیدھے رستے سے بس پھسل جائیں. تو مانا کیا ہوا کہ یعنی ایمان سے ہٹ جائے اور کفر میں پڑ جائے. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے تو کبھی قسم کھانی نہیں چاہیے. ہاں اگر آپ سچے ہیں اور ضرورت ہے اور آپ سے قسم لی گئی تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں. لیکن یہ ہے کہ آمدن جھوٹ، جیسے کافر جو تھے نا مسلمانوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے کے لیے بھی قسمیں کھا لیتے. اچھا ہمیں اللہ کی قسم ہے بھائی کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی بیعت، ایسے ڈرانے کی باتیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی ایمان حانثہ، ایسی ایمان کاذبہ، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صراط مستقیم سے بہکا دیے جاؤ. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له سوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. اس لیے کہ کافر جو ہے، کیونکہ اگر مومن قسم کھا کے جھوٹ بولے گا تو یہ آپ کیا سبق دے رہے ہیں کافروں کو کہ جب یہ مومن خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ کوئی دین پہ یہ پختہ نہیں. تو یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے نا لوگوں کو دین سے روکنے کا. لوگوں کو گویا ہم اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو ہم دین سے روک رہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ پہلے زمانے میں جب ایمان والے صحیح ایمان پہ تھے، قول میں بھی، عمل میں بھی، فعل میں بھی، صفت میں بھی، صورت میں بھی، تو وہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو دین پھیلتا جاتا. اور جب سے ہم ہٹ گئے ہیں تو ہم ذریعہ بن گئے ہیں اللہ معاف فرمائے لوگوں کو اسلام سے روکنے کا. کیونکہ جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ہمارا لباس کافروں جیسا، ہماری گفتگو کافروں جیسی، ہم جناب انہی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں جہاں وہ کھاتے ہیں، وہ خنزیر کھاتے ہیں. چلو خنزیر نہ کھایا تو ساتھ تو پکا ہوا پڑا ہے، پکانے والے تو ایک ہیں، چمچ تو ایک استعمال ہوا ہے، برتن تو ایک ہی استعمال ہوئے ہیں، بوفے میں وہ بھی پڑا ہے، وہ بھی پڑا ہے، وہ کھا رہے ہیں. انا للہ ہے. اسی طرح یہ آپ کے پیزا ہے، فلان ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی پنیر کہیں کا ہے اور اس کے اندر جناب چیز کہیں کا ہے اور اس کے اندر اللہ معاف فرمائے جو کریم وغیرہ ڈالی جاتی ہیں وہ کہیں کی. اللہ بنے کیا کیا بلا ہوتی ہے اس کا. اسی لیے اللہ معاف فرمائے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بابا یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے خنزیر کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے فلور پہ ڈانس کرتے ہیں، ہماری طرح کا لباس پہنتے ہیں، ہماری طرح کندھے اچکا کے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ بالکل یہ نسلی انگریز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام اچھا ہوتا تو ہماری نقل کیوں کرتے؟ تو یہ صحابہ کی ترقی اختیار کرتے، حضرت صدیق کی نقل کرتے، عمر کی نقل کرتے، عثمان و علی کی نقل کرتے. یہ تو ہمارا لباس اختیار کرتے. اگر اسلام میں خوبی ہوتی تو یہ اپنے پیغمبر کا لباس کیوں نہیں پہنتے، یہ اپنے دین پر کیوں نہیں چلتے؟ مانا ہے کہ بھی شاید یہ خود جانتے ہیں کہ دین سچا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ما سوا اللہ کے آگے رونے کے اور فریاد کرنے کے کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح اور سب سے بڑی کوتاہی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو دین پہ قائم بھی ہیں لیکن غافل ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. صرف دین پہ رہنا بڑی بات نہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین پہنچاؤ. یعنی آپ آج سے کافی عرصہ قبل ایک کافر لڑکی تھی اور
وہ مسلمان ہو گئی اور وہ بہت بڑی ڈاکٹر تھی، بہت بڑی پڑھی لکھی لڑکی، اللہ نے اس کو اسلام نصیب کیا۔ تو بہرحال اس نے اس تقریر میں خطاب میں یہ بات کی، اس نے کہا کہ دو باتیں مجھے بتائیں، ایک تو مجھے اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، کچھ لوگ آئے دین کی دعوت دینے کے لیے، مجھے دین کی دعوت دی، مجھے دین کی طرف بلایا، مجھے دین سمجھایا، مجھے قرآن کا ترجمہ مہیا کیا، میں نے پڑھا، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں مسلمان ہوں، لیکن میرے ماں باپ دادا دادی جو مر گئے اور تمہارا اسلام کہتا ہے وہ جہنمی ہیں، چونکہ وہ کافر تھے، تو جیسے مجھے دین پہنچا، اگر ان کو بھی پہنچاتے تو شاید وہ بھی بچ جاتے جہنم سے، تو ان کو دین نہ پہنچانے کا مجرم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو یہ مجھے بتائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بیوریجز ہیں، یعنی کوکا کولا بناتے ہیں، پیپسی بناتے ہیں، مرنڈا بناتے ہیں، ٹین بناتے ہیں اور مشروب بناتے ہیں، ہم نے یہ آپ کے ملک میں، ہر ملک میں، مسلمان کے ملک میں، ہر جگہ دیہاتوں میں گلی گلی پہنچا دی۔ ہم نے اگر ایک مرغی پکانے کا طریقہ نکالا ہے تو ہم نے گلی گلی پہنچایا، تمہارے پاس جنت جہنم کے نسخے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچاتے ہو؟ تو قیامت میں تم خدا کو کیا جواب دو کہ ہمارے پاس فلسفے بھی تھے، ہمارے پاس جنت و جہنم کے بارے میں باتیں بھی تھی اور ہم یہ نہیں پہنچاتے؟ تو یہ بات ہے، یہ وجہ ہے کہ آج ہم، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، مجموعی طور پر ہم بھی لوگوں کو دین سے روکنے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے ایک آدمی نے زور سے آمین کہی، آپ ناراض ہو گئے، ایک آدمی نے نہیں کہی تو آپ بگڑ گئے، تو یہ بھی تو ہم نماز سے روک رہے ہیں۔ ایک نیا نوجوان بچہ جب وہ بیچارہ نماز میں آئے گا وہ کہے گا یار یہ کیسے مولوی ہیں، میں پڑھتا ہوں تو لڑتے ہیں، نہیں پڑھتا تھا تو یہ ناراض ہے، تو چھوڑو یار ایسا خامخواہ مولویوں کے منہ کیا لگنا ہے۔ تو لہذا ہم نے اس کو مسجد سے اور نماز سے روک دیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کی دعوت صرف اس کو محدود نہ رکھتے، اس کو تفریقہ میں نہ ڈالتے، فرقہ بندیوں میں نہ ڈالتے۔ اور بعض جاہل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یہ بھی فرقہ ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ چاروں کے چاروں ائمہ علی الہدی ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چاروں جو ہیں گویا کہ یوں سمجھ لو جیسے اللہ کے کعبے کے 4 دروازے ہیں، داخل ہونے والا دروازے کعبے میں آ رہا ہے، اسی طرح ان کی فقہ سے داخل ہونے والا سیدھا محمد مصطفیٰ کی اتباع میں جا رہا ہے، کہ ان لوگوں نے محنت کی، حدیثوں کو سمجھا اور مسائل کو نکالا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کو اپنا دماغ دیا، اس کو اپنا دماغ دیا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ ایک حدیث پہنچی ہے اور دوسرے کو ایک حدیث نہیں پہنچی۔ اختلاف کیوں ہوا کہ دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں سچی ہیں، ایک نے اس حدیث پہ عمل کیا اور ایک نے اس حدیث پہ عمل کیا۔ یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ان 4 اماموں نے کوئی 4 دین بنائے، 4 مذہب بنائے، کوئی 4 قوم کو دوسری جگہ پہ لگائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے دین پہ لگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق۔ لہذا قال وَاتَّقُوا بِمَا صَدَدتُّمْ، جو تم نے روکا ہے لوگوں کو دین سے، اس کے لیے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي لا تعتادوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة ولو هيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء مولده ولهذا قال إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ اب اللہ فرمائے کہ تم اللہ کے ایمان کے بدلے میں دنیا لے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو کہ ایمان دے کر دنیا لینا، یا جھوٹی ایمان قسمیں کھا کے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں غور کریں، بہت ساری آیات میں اللہ نے جو مثالیں دی ہیں
وہ بے شراء جیسے یہاں ہے ولا تشتروا بعہد اللہ، کہ اللہ کے ساتھ جو قسمیں کھائی ہیں ان کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو. یہاں بھی لفظ لا تشتروا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے فرمایا ہمارے ساتھ سودا کرو، جنت لے لو اور اپنی جان میرے رستے میں دے دو. تو اللہ نے خریدا، وہاں بھی اشترا کا لفظ ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں، ایسی یعنی سوداگری کا طریقہ بتلائیں کہ جس سے تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے. تو وہاں بھی لفظ هل ادلکم علی تجارت، وہاں بھی ان اللہ اشتری، یہاں بھی ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا. اسی طرح قرآن مقدس میں کئی آیات مبارک میں بے شراء تجارہ یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھیں، ورنہ اللہ تو مالک ہے، جمی مخلوق اس کی ملک ہے، اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے. مالک تو چیز نہیں خریدتا، خریدتا تو وہ ہے جس کا نہ ہو. تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ دراصل اللہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں آنے کے بعد اپنا ذہن جو ہے وہ نوکر والا نہ بناؤ، تاجر والا بناؤ. سمجھیے بات کو، تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہے تاجر. آپ کے پاس ایک مارکیٹ ہے، دکان ہے، آپ مالک ہیں، تاجر ہیں. آپ نے اپنے کام میں نوکر رکھے ہیں، مینیجر رکھے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر ہیں، کیشیئر ہیں، سیلز مین ہیں، لیبر ہیں، سب لوگ. اب نوکر اور تاجر میں کیا فرق ہے کہ نوکر تو یہ دیکھے گا کہ جی میری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، بس ڈیوٹی پوری کرنی، یعنی بڑے سے بڑا فرما بردار ملازم ہوگا تو 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی کرے گا، ورنہ اس میں بھی ڈنڈی مارے گا. اور جی میں تو نماز پڑھنے گیا تھا. بھائی نماز میں لوگ 10 منٹ لگاتے ہیں تو گھنٹہ لگاتے ہو، اور جی نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، پھر کس سے بنائے گا. اچھا اسی طرح جناب وہ چائے پینے میں 10 منٹ لگا دے گا، باتھ روم میں جا کے 20 منٹ لگا دے گا. سارا دن حساب کرو تو 8 گھنٹے سے 5 گھنٹے بھی کام نہیں کرے گا، 3 گھنٹے کی لازمن ڈنڈی مارے گا. تو بہت شریف پورے 8 گھنٹے کرے گا. جب 8 گھنٹے ختم ہوں گے تو اس سے پہلے وہ 4 دفعہ گھڑی دیکھ چکا ہوگا کہ جی میرا وقت پورا ہو. اور تاجر سارے چلے جائیں، ساری لیبر چلی جائے، ملازم چلے جائیں، نوکر چلے جائیں، چوکیدار چلے جائیں، وہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یار میں ذرا 2 گھنٹے اور لگا لوں، ذرا حساب چیک کر لوں، فائلیں دیکھ لوں کیا ہوا، کہاں سودا ہوا، کہاں اسائنمنٹ بھیجی گئی، کہاں ہم نے ایل سی کھولی ہے، کہاں ہم نے سودا بھیجا ہے، کہاں نہیں بھیجا ہے، کیا جواب آیا. اچھا میں ذرا فون کر کے پتا کروں میرا مال پہنچا ہے نہیں پہنچا، صحیح پہنچا، پیکنگ ہو گئی نہیں ہو گئی. وہ بیٹھا ہوا لگا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے ساتھ نوکر والا معاملہ نہ کرو، تاجر والا معاملہ کرو کہ عبادت کو کمائی سمجھو. جب تم سمجھو گے کہ اس کا سودا کر رہا ہوں اور آگے میرے لیے مل رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ اور شوق سے لگاؤ. اور اگر نوکر ہو تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھی، بس اللہ نے نماز فرض کی، اللہ اکبر، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ اطمینان ہے، کوئی نماز ہے. کیوں؟ یہ نوکر والی نماز. اور اگر تاجر والی نماز ہو، اس کو تو پتہ ہے کہ نماز معراج مومن ہے، میں نے تو اس معراج کو پہنچنا ہے، میں نے تو اس چوٹی کو سر کرنا ہے،
اور کیسے کرنا ہے کہ جی میں آرام سے رتل القرآن ترتیلا، اور میں کیسے جی کہ وہ اذا رکعوا جب رکوع کرے حتی تطمئن راکعا، کہ اطمینان سے پوری ہڈی سیدھی ہو گئی ہے، اور پھر سبحان ربی العظیم، اس کو پتا ہے میں ایک دفعہ بھی پڑھوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ تو تاجر ہے، وہ چھوٹا مال تو لینا ہی نہیں چاہتا، کہتا ہے ابھی نہیں یار ایک دفعہ سے کیوں ہو جائے گی، میں نے کہا چلو یار میں نے کہا چھوڑو یار 7 دفعہ بھی تو پڑھ سکتا ہوں، اور یار 7 دفعہ کیوں 9 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، میں نے کہا یار 11 دفعہ پڑھ لوں مال زیادہ ملے گا نا، وہ تو تاجر ہے اور سودا بنا رہا ہے نا اپنا۔ اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں ہمارا ذہن بنایا ہے کہ تم اسلام میں آ رہے ہو، دین میں آ رہے ہو، تو اپنی جان مال کا اللہ سے سودا کر رہے ہو، اور سودا کرنے والا اور سودا بھی اس سے کر رہے ہو جو کبھی خلاف نہیں کرتا، اور اس بینک میں پیسے ڈال رہے ہو جس نے کبھی دیوالیہ نہیں ہونا، اس بینک میں پیسے ڈال رہے ہو جس پہ کبھی کسی قسم کی کوئی آفت ہی نہیں آنی، اور کبھی اس بینک کا محفوظ سرمایہ تمہارا، اور وہاں تو ایسا میٹر چل رہا ہے کہ یہاں تو 4%، 5%، 7%، وہاں تو 1,00,000% ملتا ہے۔ اسی لیے میرے دوست ہیں بڑے مہربان ہیں، کراچی سے تعلق ہے، اچھی فیملی ہے، تاجر لوگ ہیں، تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ آتے ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، تو اتفاق سے ایسی بات ہو گئی، تو وہ آئے میرے خیال میں 29 شعبان تھی یا 28 شعبان تھی، اللہ عالم، بات مجھے بھول گئی ہے، بہرحال یعنی رمضان سے کچھ دن قبل، تو انہوں نے کچھ خیرات کرنی تھی، تو وہ مجھ سے مشورہ لیتے رہتے ہیں بیچارے، میں کہاں کروں، کیا کروں، فلاں کروں، تو ٹھیک ہے، تو کہنے لگے مکی صاحب دیکھیں نا ہم تو وپاری لوگ ہیں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ 2 ٹکا کہاں زیادہ ملے گا، لہذا ہم یہ 2 دن پہلے خیرات کیوں کریں، رمضان میں کریں گے تو 70 گنا ہمارا بڑھ جائے، 1 لاکھ تو ہمیں ابھی بھی مل جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب 2 دن کے بعد 70 لاکھ ملنا ہے تو ہم کیوں سودا بیچیں ابھی 1 لاکھ میں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، ہم تو ہر بات میں سوچیں گے کہ مال زیادہ کہاں ملے گا، تو ہمیں رمضان میں زیادہ ملتا ہے، لہذا ہم زکوٰۃ بھی رمضان میں دیتے ہیں، صدقات بھی رمضان میں دیتے ہیں، خیرات بھی رمضان میں دیتے ہیں، سارا سال ہم تھوڑی تھوڑی کرتے رہتے ہیں، اور پورا جو سال کا ہمارا تمام بجٹ ہے خیرات کا وہ سارے کا سارا ہم رمضان میں لگا دیں۔ اچھا پھر کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہم حرمین شریفین میں آ جائیں، مکہ شریف میں آ جائیں، تاکہ بھی یہاں 1 لاکھ تو ویسے بڑھتا چلا جائے گا، تو ایسی منڈی ہمیں کہاں ملے گی، ایسا تاجر ہمیں کہاں ملے گا کہ 1-2 لاکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا کا کوئی آج تک بینک پیدا نہیں ہوا ماں سوا اللہ کی ذات کے، کون دے سکتا ہے کہ 1 کا 10 دے دے، کبھی 1 پہ 700 گنا دے دے، اور حرم میں آؤ تو 1 کا 1,00,000 دے دے، مدینے میں جاؤ تو 1 کا 1000 دے دے، بس یہ ہے کہ دروازہ کھو سبحان اللہ کا ہو تو درخت لگا دے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کہو تو تمہارے میزان کے اندر میزان بڑھا دے۔ کوئی تو تجارت ہے، اللہ سے کر لو جو کرنی ہے، نوکر نہ بنو، تجارت کرو، اور تجارت بھی اس ذات سے کرو جو من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے کون زیادہ سچا ہے، اللہ سے کون زیادہ، اور للہ خزائن السماوات والارض۔ اس لیے بات کو سنیے، اب دیکھیں نا آپ کاروبار کرتے ہیں، ابھی میرے کل ہی دوست آئے تھے ماشاءاللہ، میرے مہربان ہیں، وہ بڑے دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کی اپنی ایئر لائن ہے، جہاز چلاتے ہیں، تو میں نے کہا کیا ہوا آپ کا فلاں پارٹی سے بات آپ کا، میں نے کہا وہ کسی ساؤنڈ پارٹی نہیں ہے، یعنی مضبوط نہیں، پیسہ نہیں ان کے پاس، ان سے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو ہم تو اس پارٹی سے کام کریں گے نا جس کے پاس ہم سے زیادہ سرمایہ ہو، ساؤنڈ ہو، مضبوط ہو، گڈ ول ہو، اس کا نام ہو، تو جب تو تم اس سے بڑی ذات کس کی ہوگی، للہ خزائن السماوات والارض، جس کے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے۔ اور پھر اس نے سودا بھی کیسا بتا دیا، فرمایا جو تیرے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، تم نے مال لگا دیا ختم، تم نے نماز پڑھی 70 سال، اس کے بعد آزاد ختم، بڈھے ہو گئے، گیا فی امان اللہ ہو گئے، لیکن میرے پاس جو بدلے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، سودا کر لو ابھی جلدی جلدی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے مال ہے تو ختم، اولاد ہے تو ختم،
تیری جوانی ہے تو ختم، تیری قوت ہے تو ختم، تیری طاقت ہے تو ختم، تیری زمینیں ہیں، باغات ہیں، سرمایہ ہے، دولت ہے تو ختم، لیکن میں نے جو جنت سجائی ہے وہ تو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں۔ وہ تو نعمتیں ایسی ہیں کہ لا یزول، کبھی زائل نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے پاس جو مال ہے نا، وہ مال ایسا ہے مالا عین رأت، وہ آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے سودا کرو، ولا اذن سمعت، اس کو تو کسی کانوں نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں وہ تصور آ ہی نہیں سکتا کہ جنت کے رمان، جنت کے انگور، یہ تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے قرآن میں ذکر کیا تو نام ہے، حقیقت کا تو آسمانوں اور زمینوں کے اندر فرق ہے۔ یہ دنیا میں بھی عورت اور جنت میں بھی عورت، دنیا میں بھی باغ اور جنت میں بھی باغ، دنیا میں بھی نہریں اور جنت میں بھی نہریں، لیکن فرمایا وہ نہریں ایسی ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پانی ایسے کی نہر ہے جس میں کبھی کوئی نہ بدبو آئے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہاں نہر ہوگی، کس بات کی؟ نہر ہوگی لبن، او دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر اور پانی کی نہر۔ تو جہاں اللہ کے ہاں جب اتنا بڑا مال ہے تو اس پارٹی سے سودا کرو نا جس پارٹی کا مال کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس پارٹی سے کیا سودا کرنا جو خود بھوکے ہیں؟ اور ہم اللہ کو چھوڑ کے سودا کرتے ہیں پیروں سے، وہ تو خود فوت ہو گئے تو ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کے ہم سودا کرتے ہیں کسی قبر والے سے، اللہ نے فرمایا وہ تو قبر میں چلا گیا، تمہیں کیا دے گا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے سودا کرتے ہیں بتوں سے، وہ تو خود دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں رکھ دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے۔ ہم جناب سودا کرتے ہیں کن لوگوں سے جو سورج کے پجاری ہیں، اللہ نے فرمایا تو باطل کی ٹکڑی آ جائے تو خود بے نور ہو جاتے ہیں، تمہیں کیا نور پہنچائے گا؟ ہم اگر کریں گے تاروں کے ساتھ سودا تو تارے تو خود فنا ہونے والے ہیں، خود گردش میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا خبر دیں گے یا کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو اس سے بات کرو جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، اور جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا سودا کر رہے ہو، قسم میرے نام کی کھاتے ہو، کس لیے؟ کہ پیسے مل جائیں، اس ثمنا قلیلا، بڑا سستا بیچ رہے ہو خدا کے نام کو۔ اس لیے فرمایا ولا تشتروا بعہد اللہ، ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ولو حیزت لابن آدم الدنیا بحذافیرہا، اگر اس ساری دنیا کی پوری چیزوں کو اکٹھا کر کے ابن آدم کو دے دیا جائے، لکان ما عند اللہ هو خیر لہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اے جزاہ اللہ وثوابہ خیر لمن رجاہ وآمن بہ، اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا، جو بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد جو اس کے عہد پہ یقین ہے، اس لیے فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرماتے ہیں فروغ ينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناع، کہ جو دنیا کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ فارغ ہونے والا، ختم ہونے والا۔ کیوں؟ دنیا کی چیزیں جو ہیں إلى أجل معدود، ایک وقت گنا ہوا، محصور اس وقت میں بند ہے، متناع انتہا ہونے والی ہے۔ لیکن جو اللہ کے پاس ہے ان کو تم گن بھی نہیں سکتے، ان پہ کبھی فنا بھی نہیں آئے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ وما عند اللہ باق ای ثوابہ لکم بالجنت باق لا انقطاع ولا نفاد لہ فإنه دائم لا يهول ولا يزول۔ اللہ کے پاس جو تیرے لیے اجے جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والا، جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہے، کبھی تحویل بھی نہیں ہوگی، کبھی زائل بھی نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے صبر کیا۔ یاد رکھو صبر کا کیا معنی؟
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کا معنی یاد رکھو، اللہ کی اطاعت پہ جم جانا، یہ بھی صبر ہے۔ ایمان پہ کھڑے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، لیکن ایمان پہ کھڑا ہے، یہ صبر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، کہ گناہ میں بڑی لذت ہے، شہوات ہیں، لذات ہیں، حرام میں بڑی چاشنی ہے، لیکن ان سب سے اپنے آپ کو روک رہا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح جب دشمن تکلیف پہنچائے تو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے اور اس وقت صبر کرے تو یہ بھی صبر ہے۔ یہ دیکھو نا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اب 2 دن 10 دن 20 دن کے بعد سب صبر کرتے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے کہ جب پہلے خبر ملی تو اس کا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھائی اللہ کی چیز ہے، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر غم کر کے کیا کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے خبر، اور صبر کی جزا جو اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے قیامت کے اندر۔ اس لیے ایک آیت مبارک میں قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر عمل کا ایک حد ہے کہ 10 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، میں بدلہ دیں گے تو یہ سب علیہم سبن، ایسے ہوگا جیسے حکم ہوگا بس ان کے اوپر پلٹ ڈالو، کو گننا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبر والے جب قیامت میں بدلہ ملے گا تو کہیں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمیں مقراض سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا اور ہم صبر کرتے تاکہ آج ہی خسارہ بدلہ ہمیں ملے۔ تو صبر والوں کا جو پھل ہے اور صبر والوں کی جو جزا ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قسم من الرب، ایک قسم ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ، وہ قسمیہ ہے، تو یہ گویا کہ اللہ جب قسم کھا کے بعد فرمائیں تو اس میں پھر کون شک کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ قسم من الرب تعالی مؤکد باللام، قسم بھی ہے اور مؤکد باللام بھی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ، وہ قسمیہ اور لام تاکید کے لیے ہے، انہ یجازی الصابرین بأحسن اعمالہم ویتجاوز عن سیئہا، کہ اللہ قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال پہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، ان کی سیئات کو معاف کر دیں گے اور ان کے حسنات پر ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ اور ویسے بھی اصولی بات ہے نا جی کہ آدمی ایک غریب ہوتا ہے، بڑا چھوٹا موٹا ہدیہ بنا کے لے جاتا ہے بادشاہ کی دربار میں، تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، تو پھر بادشاہ جب دے گا تو اپنی شان کے برابر دے گا نا، وہ اسی طرح تو نہیں دے گا۔ بادشاہ جب نوازنے پہ آئیں گے تو وہ تو پھر اپنی شان کے مطابق ہدایہ دیں گے نا، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب وہ بدلہ دینے پہ آئے گا تو وہ بدلہ کیسے ہوگا؟ اس بدلے کا پھر کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ کیا سوچ۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر، اللہ تمام کلمے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر، جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، سب کو جنت اللہ کی رحمت سے مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے مہربانی سے پوچھیں گے، فرمائیں گے ہاں بھی جنتیوں بتاؤ اور کوئی چیز چاہیے؟ ہے کہ اللہ میاں اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو وہ نعمتیں ہیں جو ما برائے عقل ہے، اور میرا اللہ آپ نے ہر لحاظ سے ہمیں نوازا ہے، کون سی چیز بچ گئی ہے جو آپ سے ہم مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے آج میں پھر تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو پہلے نہیں ملی اور اس سے بعد میں بھی وہ نہیں ملے۔ تو وہ سارے جنتی حیران ہو جائیں گے،
تو اللہ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت احل علیکم رضائی، آج میں اپنی رضامندی کا تم پر فیصلہ کر کے اعلان کرتا ہوں، ایسی رضا کہ لا سخط بعدہ، پھر کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ تو جنت والے تو پھر ایسے خوش ہوں گے کہ ان کا تصور ہوگا وہ تو ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت مل گئی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اور کیا چاہیے ہوگا، اللہ میاں کیا مانگیں، کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج پھر میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہ دیدار اتنا کھرا سچا پکا ہوگا کہ لیلۃ البدر تھی، 14ویں کا چاند تھا، حضور نے فرمایا اس میں شک ہے تمہیں؟ حل تزامون فی رؤیتہ، 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں بھی کبھی شبہ ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں پہلی رات میں تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نہ آیا، 14ویں کا چاند تو سب کو نظر آ رہا ہے، اس میں کیا شبہ؟ فرمایا کہ قیامت میں انکم سترون ربکم، قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، ثم لا تضامون فی رؤیتہ، پھر اس کی رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہوگی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ مومن جنت میں جائیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب ایک دوسرے کو ملیں گے تحیہ کیا ہوگا؟ سلام۔ اچھا، والملائکۃ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ملائکہ آئیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور سارے سلام ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مقام وہ ہوگا جب میرا رب سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، تو مومنوں پہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اور جس کا تصور نہیں۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، دعا مانگو بغیر حساب کے جنت دے دے، حساب کے قابل تو ہیں نہیں، اگر حساب ہوا نا جی پھر تو کام ہے خطرے والا۔ اس لیے کہ حدیث ہے میرے محبوب کی، سرکار دو جہاں کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ من نوقش عذبا، کہ قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا نا کہ میرے بندے یہ کام تم نے کیوں کیا، تو سمجھو پھر عذاب آ گیا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ بغیر حساب کے عطا فرمائے، اللہ دنیا میں بھی بغیر حساب کے نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بغیر حساب کے عطا فرمائے، ورنہ حساب سے کامیابی بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ریا کرنا، ریاکاری جو ہے جانتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ ریا کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، تو ہم نے تو عبادت کرنی تھی اللہ کو دکھانے کے لیے، تو جب لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو اللہ کا شریک کر رہے ہیں نا، اسی لیے یہ بھی شرک اصغر ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی میرے ریاکاری کا وسوسے آتے ہیں، میرا بھائی وسوسے تو اللہ نے معاف کیے ہیں، اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسے وسوسے آئیں، علاج یہ ہے کہ تم اسی عبادت پہ جم جاؤ، جب تم اس عبادت پہ جم جاؤ گے تو شیطان پھر وسوسے خود ہٹ جائے، اور اگر تم کمزور پڑ گئے تو شیطان کامیاب ہو گیا، وہ تو تمہیں کسی طرح ہٹانا چاہتا ہے نا، اب وہ تمہیں عبادت سے تو روک نہیں سکا، اب اس نے دل میں ڈالنا چھوڑو یار کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا رہے ہو، کون سا بڑا تم کو علم کا کام کر، وہ اس طرح تمہیں ماننا چاہتا ہے، تو آپ اپنے کام پہ جمے رہیں، تو تمہارا نیکی پہ جم جانا جو ہے ان بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے نا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اتفاق ہوا انسان ہے سو گئے، تہجد نہ پڑھ سکے، آنکھ اس وقت کھلی جب صبح کی اذان ہو رہی تھی، تو خیر آپ نے وضو کیا، فرض نماز پڑھی اور سارا دن روتے رہے، اور قرآن اور نفلیں اور عبادت اور تلاوت
اور سارا دن روتے گزر گیا کہ میرا مولا مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ مجھے رات تہجد گئی۔ یاد رکھو کہ جب نماز نصیب ہو نا سمجھو اللہ نے کوئی نیکی قبول کی ہے، اور جس دن محروم ہو جاؤ سمجھو میں نے کوئی آج گناہ کیا، اللہ نے اپنے گھر نہیں آنے دیا، اپنے دروازے پہ نہیں آنے۔ تو سارا دن ان کا روتے 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 گزر گیا۔ تو رات کو جب سوئے تو ابھی تہجد کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، تو ایک آدمی انسانی شکل میں اٹھا رہا ہے، تو آنکھ کھلی تو آپ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ میرے گھر میں دروازے بند ہیں، کوئی ہے نہیں ہاں؟ انہوں نے کہا ابلیس ہو، شیطان ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا شیطان ہو اور مجھے تہجد کے لیے جگا رہے ہو؟ وہی تم تو تہجد سے روکنے والے ہو۔ انہوں نے کہا سارا دن جو تم نے مجھے ستیہ ناش کر دیا ہے ذکر کر کر کے۔ میں نے کہا یہ تہجد ہی پڑھنے تو وہ سارے دن کی مار سے آدھے گھنٹے کی مار تو بہتر ہے۔ اس لیے تم عبادت پہ جم جاؤ، جب جم جاؤ گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھ رہے ہو، شیطان وسوسے سے ڈال رہا ہے 2 رکعت اور شروع کر دو، وہ بس جب تم 2 رکعت اور شروع کر دو، وہ کہے گا یہ تو اور گردن میں پڑ گیا نا، یہ تو چھوڑتا ہی نہیں، میں تو اس کو روکنا چاہتا تھا نماز سے، یہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کو مارنے کا طریقہ یہی ہے۔ کہتا جی کہ جس کو گمراہ کیا جائے اس کا قصور کتنا ہوتا ہے، تو آپ نے کل سارا یہی سمجھا ہے۔ بس میں سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی مہربانی ہے کہ اب حالت یہ ہے، دیکھتے ہو کہ کھانسی ہے، تکلیفیں ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے۔ وہ مثال مشہور ہے کہ ایک استاد کے پاس کسی نے پڑھی تھی، وہ ایک فارسی میں کتاب ہے نا یوسف زلیخا، بھی حضرت یوسف کا قصہ ہے، فارسی میں بڑی مشہور کتاب ہے، گلستان بوستان یوسف زلیخا، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فارسی میں۔ تو وہ جناب ایک استاد کے پاس یوسف زلیخا پڑھتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب کتاب ختم ہو گئی تو شاگرد جناب بڑا خوش ہو کے استاد سے پوچھنے آیا تاکہ استاد کو بھی پتہ لگے کہ میں علم رکھتا ہوں۔ کہا استاد زلیخا عورت تھی کہ مرد تھا؟ اور نے کہا یار مہربانی کرو، بس تم جب تمہیں 1 مہینے کے اندر یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ زلیخا مرد ہے یا عورت ہے تو میں اب کیا سمجھا سکوں؟ اللہ کے بندے، میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کسی کو نہ جبرن گمراہ کرتے ہیں نہ جبرن ہدایت دیتے۔ اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں، تمہیں دے دی ہے قوت سامعہ، باصرہ، عقل، فہم، حواس 5، صراط مستقیم اور غلط راستہ دونوں بتا دیا۔ اب جو چاہو تم خود اختیار کرتے، چونکہ اللہ جانتے تھے تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کہ یہ بندہ اختیار ہدایت کرے گا اور یہ اختیار گمراہی کرے گا، تو اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے۔ مثال سمجھائی ایئر کنڈیشن کی، پھر بھی اس کے بعد نہیں سمجھ آئی تو اللہ ہدایت میں کیا کر سکتا۔ میں پاکستان سے آیا، طواف کیا، صفا مروہ کی، اب بال نہیں کٹوائے۔ بال جب تک نہ کٹاؤ تو چادریں کھولنے سے تو احرام نہیں کھل جاتا، اب تو ابھی بھی احرام میں ہے۔ چادریں کھول دینے سے یا شلوار قمیض پہن لینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا، احرام سے نکلتا ہے بال کٹانے سے۔ تو اب اگر تھوڑی دیر ہوئی ہے جلدی کرو، کپڑے اتار کے چادر باندھ کے بال کٹوا کے پھر پہن لو، اور اگر 1 آدھا دن گزر گیا ہے تو بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری بطور دم بھی ذبح کرو، حدود حرم مکہ میں ہے۔ میرا بچہ جو ہے بہت ضد کرتا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ میرے سارے گھر والے ضد کرتے ہیں، ان کا علاج تو مجھ سے ہوا نہیں۔ میں کوئی ایسا پیر فقیر ہوتا تو گھر والوں کو نہ پھونک دیتا۔ بلوچ ہے، سارا خاندان ضدی ہے، جس بات پہ اڑ گئے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، وہ نہیں ہلے۔ بلوچ آدمی ہے، یہ ہمارے خاندان میں ہے، خون میں ہے۔ پٹھان اور بلوچ میں وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان بیٹھا تھا تو لوگ ایک گدھا کو چڑھا رہے تھے کشتی پہ،
اچھا ایک گدھے کو کشتی پہ چڑھاؤ نا، یہ ایسا بدبخت ہے، اس کو آگے کھینچو پیچھے جاتا ہے، اور اس کو پیچھے کھینچو تو بھاگ کے چڑھ جاتا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا خوشی الو کا پٹا ضد تو ہمارا تمہارے پاس کدھر سے آ گیا ہے؟ اللہ کے بندے میں کوئی فقیر شکیر نہیں، پیر شیر نہیں، میرے پاس بچوں کو کیا لاؤ گے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بچوں کو بھی میرے بچوں کو بھی ہدایت، اس کے علاوہ میرے پلے میں کچھ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، خالی ہے، خالی ڈول ہے، پیٹ رہے ہیں بس، اندر کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ نقل ہے، اس کو اللہ قبول کر لے تو اس کی مرضی ہے کہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، شکل بنا لیتے ہیں، وہ مہربان ہو جائے کہ چلو میرا نام تو لیتے ہیں، ہے کچھ نہیں۔ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، احبک اللہ کما احبنا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی یہ کہے تو دعا کرو کہ اللہ تجھے محبوب رکھے جیسے تو نے ہم سے اللہ کے لیے محبت کی۔ تو میں نے بھی آپ کو وہی دعا کر دی ہے۔ کہتا جی ہم جب حج کرنے آتے ہیں، قربانی کے لیے بکرے خریدتے ہیں تو بعض لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور بکرا ذبح نہیں کرتے، یہ تمہاری غلطی ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ اچھا، اور بڑے بڑے راجی ہے، بینک کے ادارے ہیں جہاں کوئی شبہ ہی نہیں، تو جن پر تم بھی تو جان چھڑانا چاہتے ہو نا، مجھے گرمی نہ ہو، گنگری ماروں اور جلدی نکلوں اور بھاگوں اور جان چھوٹے، اور جی میرے کر دینا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، 100 بکری کے پیسے لیے دعا کر دی، اللہ سب کا حج قبول۔ یہ تمہاری غلطی ہے میرا بھائی، ان کی غلطی تھوڑی ہے، وہ تو اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں بیچارے ماشاءاللہ مصلی ڈال کے کہ 100 پورا سال وظیفے پڑھتے ہیں کہ سال کے بعد بکرے پھنسیں گے۔ 100 بکرا بھی مار لیا انشاءاللہ، 100 ضرب 300 ریال تو تنخواہ بہتر ہے کہ نہیں؟ ورنہ کون 1000 ریال سے زیادہ کون تنخواہ دے گا؟ اس لیے یہ تمہاری غلطی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ جس کو بھی دو شرط کرو کہ میں مینا سے واپس آؤں گا میرے سامنے ذبح کرو، مجالے کھا جائے۔ یہ بھی حج میں تقریریں کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ اچھا، اور لوگ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ، یعنی میں حرم میں بیٹھا ہوں، عجیب بات ہے، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب کی طرف سے انتظام ہے، پیسے تو ہم بکرے ذبح کریں گے، یعنی پیسے بھی میرے نام پہ کھا جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ تو جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے، کفیل کا کام کرتا ہوں، کفیل کہتا ہے کہ مجھے کرائے پہ گاڑی چاہیے، میں 1000 کرایہ دوں گا، اگر تمہیں 800 ریال ملے تو لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب تمہیں کفیل کہتا ہے کہ بابا 1000 میں دوں گا، تمہیں گاڑی 800 میں ملے، 900 میں ملے، باقی پیسے تم رکھ لو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم جاؤ گے، ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لے آؤ گے، وہ تمہیں خود دے رہا ہے، وہ تو حلال ہے۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو احرام کے بغیر پردہ ہو یا نہ ہو؟ اگر احرام کے بغیر بھی چہرے کا پردہ نہیں تو پھر احرام اور غیر احرام کا فرق کیا ہوا؟ تو معنی یہ ہے کہ ساری زندگی تو چہرے پہ پردہ رکھے، صرف احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اس کا بھی حل ہے، بی بی عائشہ نے فرما دیا، اذا ہادین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آتے تھے ہم کپڑا ڈال دیتے تھے، اور لوگ ہٹ جاتے تھے تو کپڑا ہٹا کے بیٹھ جاتے۔ تو جب اکیلے بیٹھی ہو کپڑا ہٹا لے، اگر لوگ ہیں تو کپڑا ڈال لے، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بیٹے کے ہاں 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کرے، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ طویل شویل مجھے آتے نہیں، نہ میں لکھتا ہوں، نہ قائل ہوں، نہ آتے ہیں۔
اور دعا ہے بہرحال وہ کریں. اور قرآن میں ہے ایک بات، اگر عمل کرو اللہ دے گا اولاد. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کرو، تو جب تم استغفار کرو گے تو اللہ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے. تو استغفار جتنا پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو، پھر انشاءاللہ دیکھو اللہ پاک سارے دروازے کھول دے. باقی طویل شویز میں قائل ہی نہیں تو لکھوں گا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ کے سوا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ خود حکم کرے کہ جاؤ، پھر حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ یہ تو اس کا حکم ہے، وہ تعمیل میں گئے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ کے بغیر پیغمبر کسی کا بھی شاگرد نہیں ہوتا؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ تو تم نے خود مسئلہ گھڑا ہے. بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، جائز کیا سنت ہے، ضرور کرو. لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1. اور بال بھی اس کے سر پہ اس طرح پھیر کے بالوں کو وزن کرو، جتنا بال ہیں اتنی چاندی خیرات کرو. اور یہ تو سب سنت ہے. میں جہاں کام کرتا ہوں 8 گھنٹے تنخواہ کم ہے، لیکن بعد میں چھٹی کے وقت میں دوسری جگہ بھی کام کرتا ہوں. لیکن چھٹی کے وقت میں کام کرنے سے مالک کے کام میں کوئی نقصان نہیں، تو انشاءاللہ حلال ہے. اب یہ ہے نا کہ تم 8 گھنٹے وہاں ڈیوٹی کرو اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو دوسری، تو جب 16 گھنٹے کام کر کے دوسرے دن اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو گے، ہوش ہوگا؟ یہ دیکھو کہ مالک کی ڈیوٹی کو نقصان نہ ہو. ہم 8 گھنٹے میں اسے ختم کرتے ہیں، جو تھوڑا کام ہوتا ہے بالکل غلط ہے. جب تھوڑا کام ہے تھوڑے وقت میں ختم کر دو، بیٹھ جاؤ آرام کرو. اس کو ہم تو بیٹھے ہیں، کام ختم ہو گیا. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اور میرے بیٹے کے لیے کوئی نام بھی بتائیں. میرا بھائی حضور کے انبیاء کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے، کوئی بھی رکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، صحابہ کے اسماء ہیں. مسلمان کو تو نام ڈھونڈنے میں تکلیف ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے تو لاکھوں ناموں کی فہرست موجود ہے نا. جو پیارا لگے رکھ لو. حالت احرام میں جب کنگھی کی تو 3 بال گر گئے تھے، کچھ نہیں آتا، 10 ریال خیرات کر دو. مسجد نبوی کی صفائی کا انتظام ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن گنبد پہ گرد ہوتی ہے تو آپ لکھ کے بھیجتے ہیں انتظامیہ کو، وہ اس کا بھی توجہ کریں گے. میت کی تعزیت کے لیے جب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس دعا کر دیں کہ عزم اللہ اجرکم، اللہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. ہاتھ اٹھانا ضروری، یہ ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے. 100 آدمی آئے گا ہاتھ اٹھاؤ، پھر آئے گا ہاتھ اٹھاؤ، پھر آئے گا ہاتھ اٹھاؤ، پھر آئے گا. یہ تو رواج بن گیا ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. اگر احرام کی چادر کو ہم بکسوا لگا دیں بالکل حرام ہے، وہ تمہارا سلائی ہو گئی. سلائی کپڑے سے کرو یا تار سے کرو یا دھاگے سے کرو، وہ منع ہے. کیوں لگاؤ آخر؟ یعنی گر نہ جائے. احرام گر گیا تو عمرہ گر گیا، کچھ نہیں ہوتا. 100 دفعہ چادر گر جائے، اٹھا کے پھر رکھ لو. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جب میت ہوتی ہے تو اس کو غسل سے بھی پہلے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. تو اگر قرآن پڑھیں اللہ ثواب دے گا، لیکن یہ کرائے پر نہ پڑھائیں. میں نے احرام کی حالت میں یہاں ابرو سے 1 بال کھینچ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری دکانیں چچاؤں نے سنبھالنی، اب دیتے نہیں ہیں. اللہ سے دعا مانگو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، اللہ مدد کریں گے. اگر ہم
مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، گھر سے احرام نہیں باندھ سکتے، لازماً آپ باہر جائیں، چاہے جدہ جائیں، تنیم جائیں، عرفات جائیں، جیرانہ جائیں۔ طواف میں تسبیحات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب سے افضل ہیں جو حضور نے پڑھی ہیں۔ میری اکثر ظہر کی نماز لیٹ ہو جاتی، کیا وجہ جی؟ نماز وقت پہ پڑھو، کیوں لیٹ ہو جاتی؟ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، وہ معاف ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے فکر کیوں کرتے ہو؟ اور جب نماز میں گندے خیال آئیں تو سمجھو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ مال ہوتا ہے تو ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے نا، اگر اندر مال ہی نہ ہو تو ڈاکہ کیا مارے گا شیطان؟ داڑھی جو ہے نا جی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے ایک مشت ہو، نیچے سے نہیں۔ کہتے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان 26 ہاتھ کا فاصلہ ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوشش کرے قریب رہنے کی۔ یہ تھوڑا برس زیادہ ہو جائے تو کیا کرو گے؟ یہ اس مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے نا، اس کو لے آنا طواف زیارت والے دن، اس کو کہنا جی اب 26 ہاتھ قریب رہنا ہے، زیادہ دور نہ رہنا، انشاءاللہ فوت ہو جائیں گے پھر لے جائیں گے جنت الملا اللہ کے رحمت سے۔ اللہ کے بندے اگر موقع ہے تو کعبے کے قریب رہو، ورنہ مجبوری ہے، رش بڑھتا گیا دور ہو جاؤ، یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کو دھکے دو۔ عدالت میں جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ میں حنفی ہوں، اور مکہ شریف میں 2 امام نماز پڑھاتے ہیں، 2 تو نہیں پڑھاتے، امام تو ایک ہوتا ہے، پیچھے مکبر ہوتا ہے، اس کو تو امام نہ بناؤ نا، تم امام کے سلام کے بعد پھیرو گے، مکبر تو وہ ہے تاکہ کسی کو آواز نہ پہنچے تو پہنچ جائے، وہ امام تھوڑا ہے ہمارا۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا نہیں چاہیے، صرف ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ سنت نوافل گھر میں ادا کریں یا مسجد میں، گھر میں افضل ہے، لیکن ہم لوگ تو قسمت سے آتے ہیں نا عمرے پہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو ہم مسجد کو چھوڑ کے کہاں جائیں، ورنہ اگر مکان پہ پڑھیں تو بہت افضل ہے، لیکن ہم اگر گھر کا نیت کریں گے تو رہ جائیں گے، کبھی پڑھو گے بھی نہیں۔ تم سنت ہے نا چھوڑو، ہمیں پتہ ہے اپنی برادری کا۔ جو میرے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ حج بالکل کرو۔ حلال جانور کی اوجڑی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن صاف کر کے کوئی اثر نہ رہے۔ والدین حیات ہیں، لیکن اگر کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے آنے کی امید نہیں تو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہو، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر بھی کر سکتے ہو۔ مجھے بہرحال میرا بھائی یہ نہیں پتا، اگر آپ کو احکام جہاد جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، کسی دھوکے میں نہ پڑے، نہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے نہ میرے کہنے سے کچھ، باقاعدہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ اس میں احکام جہاد موجود ہیں کہ جہاد کے احکام کیا ہیں، اور جہاد میں شریعت نے کن کن چیزوں کی ضروری احکام فرمائے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اس پہ عمل کریں۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص حکم نہیں آیا کسی فضیلتوں کا، یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ معراج ہوا تو اس لیے وہ اس دن خیرات کرتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت جعفر کے نام پہ کھونڈے پکاتے ہیں، بناتے ہیں، سب بدعات ہیں،
جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل معراج وہ ہے ماننا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو، یہ معراج کا ہدیہ ہے نماز۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ صحیح معنی میں معراج محمد مصطفیٰ کا قائل ہے، اور جو بے نماز ہے اس کا معراج سے کیا تعلق ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام سے اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، حاکمین کے حقد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔